الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين ما قضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قرآنی عربی کورس کا سلسلہ چل رہا ہے. ویسے تو ہماری آج چوتھی کلاس ہے، لیکن اگر سبق کو لے لے تو تیسری کلاس ہے. 2 دن ہم نے جو عربی سے متعلق اسباق پڑھے ہیں. ہم نے جو پچھلے 2 اسباق میں جو ایک چیز پڑھی ہے، ہم نے حال اور مستقبل، زمانہ حال اور مستقبل کے لیے جو سٹرکچر ہے عربی میں وہ بتایا ہے کہ اس کے شروع میں یہ جو 4 لفظ ہے یہ اگر آ جائے تو سمجھ لے کہ یہ حال اور مستقبل پر دلالت کرتا ہے، جس میں یا ہے، تا ہے، حمزہ ہے اور نون ہے. سب کو یتان بھی کہتے ہیں، اتین بھی کہتے ہیں، یا تی بھی کہتے ہیں. یہ یا تی والا تھوڑا سا چونکہ ایک باقاعدہ لفظ ہے، یا تی بھی کہتے ہیں. اور اس کے جو میننگ بنتے ہیں حال اور مستقبل کے، کرتا ہے یا کرے گا، تو زبانہ حال کے لیے کرتا ہے اور کرے گا. اس کی جناب مثالیں بھی دی ہے. آج جو ہمارا سبق ہے یہ ویسے تو عام طور پر جو ہم گرامر شروع کرتے ہیں نا ماضی سے شروع کرتے ہیں. میں نے ماضی کو چھوڑ دیا، میں مستقبل یہ جو مضارع حال اور مستقبل کو لیا نا، کیونکہ یہ باقی جتنے میں ماضی کے علاوہ باقی جتنے بھی اس کے صیغے بنتے ہیں نا، شکلیں، وہ ساری اس مضارع سے بنتی ہے. تو میں کہتا ہوں پہلے ہم اس کے ساتھ 2 ہاتھ کر لیں، ماضی کو آخر میں جو ہے نا وہ کریں گے، اس لیے میں نے اس کو پہلے لیا ہے. اب یہ جو ہمارے جو مضارع کا صیغہ ہے، اس کے سٹارٹ میں ابتدا میں بہت سارے لفظ لگتے ہیں. آج میں 4 پہ بات کروں گا. ایک لفظ لگتا ہے، لفظ یہ لگتا ہے، ٹھیک ہے. دوسرا لگتا ہے لفظ یہ لگتا ہے. تیسرا لفظ لگتا ہے یہ، لیکن اس کو میں یہ کہہ دیتا ہوں. اور چوتھا لفظ لگتا ہے یہ، لیکن اس کو میں یہ کہہ دیتا ہوں. پہلے کو میں نفی کہتا ہوں، دوسرے کو میں نہیں کہتا ہوں. اب یہ لفظ لگیں گے معنی چینج ہوگا. کبھی لفظ لم، کبھی لفظ لن، کبھی لفظ لا، لیکن ایک کو میں نفی کہہ رہا ہوں اور دوسرے کو میں نہیں کہہ رہا ہوں. اچھا، لم سے چینجنگ کیا آئے گی؟ لم سے ایک چینجنگ معنی میں آتی ہے اور دوسری چینجنگ سٹرکچر میں آتی ہے. یعنی ایک شکل میں آتی ہے چینجنگ اور دوسری جو چینجنگ آتی ہے وہ معنی میں آتی ہے. اب مضارع کا جو ہمارے پاس ہم نے جو کہا تھا حال اور مستقبل، تو حال کا معنی ہے وہی کرتا ہے اور مستقبل کا معنی ہے کرے گا. اب یہ جب لفظ لم داخل ہوتا ہے تو میننگ میں تبدیلی ایک تو کرے گا نہیں، سیدھا سیدھا یہ نہیں والا معنی آ جائے گا. اور پھر زمانہ اس میں نہ حال کا ہوگا نہ مستقبل کا ہوگا، زمانہ ماضی کا ہو جائے گا. جب لم آتا ہے، اب مثلا آپ کہتے ہو لم
यारिफ, लम यारिफ। अब यारिफु का माना होता है वो पहचानता है या वो पहचानेगा, लेकिन जब लम लगा तो इसका मतलब है उसने नहीं पहचाना, उसने नहीं पहचाना। अब लम ने देखो एक लफ्ज ने मीनिंग जमाना भी चेंज कर दिया पूरा का पूरा, और वो सीधा माजी में चला गया। तो लम या आरिफ, जैसे जो ना आप कहते हो लम यलिद, लम सूरह इखलास, नहीं जना उसने, अगर लम हटा देना तो यलिदु के माने होते हैं नहीं जनता है या नहीं जनेगा, लेकिन लम जब आया ना तो ये माजी में चला गया, नहीं जना उसने। बात हो रही है किसकी? अल्लाह की। वो जो ऊपर हुआ ज़मीर है वो ज़माइर की हम बात नहीं कर रहे, जो अल्लाह की तरफ, नहीं जना उसने। अच्छा, अब वही लफ्ज़ देखो लम यूलद, ये आगे उसके साथ वही, ये देखो ना ये एक्टिव है और आगे पैसिव है, और नहीं जना गया वो। कल का सबक, कल के सबक को जहन में रख के देखो, दोनों स्ट्रक्चर है, लम यलिद वो उसने जना नहीं, वलम यूलद और न वो जना गया, यानी अल्लाह ना तो बाप है ना बेटा है किसी का, लम यलिद, और ना जो ना वो जना गया है, ना वो किसी का बेटा है, ना किसी का बाप और ना किसी का बेटा। अब देखो एक ही जगह में ये लम ने माने तब्दील कर दिए। अच्छा, शक्ल में तब्दीली क्या होगी? शक्ल में एक तब्दीली तो ये है, ये अगर लम हटा देना तो ये यलिदो होता है, ये क्या होता है? यलिदो। ये लम आखिर में ये इसको साकिन कर देता है, इसको क्या करता है? साकिन। अब इधर हरकत आखिर में ढूंढना छोड़ दे, इसका मतलब है इसके ऊपर कोई हरकत नहीं है। अच्छा, ये हरकत इधर तो नजर आएगी इससे, लेकिन ना जिनके आखिर में ये तस्निया की निशानी होती है या जमा की निशानी, आना और ऊ ने, तो ये क्या करेगा? ये आखिर से ये जो नून है ना, नून हरकत गिरने की जो ना वो सूरत ये आएगी, इसकी वजह ये गिरा कर यही पता चलेगा कि हरकत गिर गई है। जैसे मसलन कुरान में आपका पहला पारा पढ़ते हैं, फ़इल्लम तफ़अलू, देखो वाव आखिर में जमा का है और इस वाव के आखिर में नून है, लेकिन इस नून को हटाया किसने? लम ने। फ़इल्लम तफ़अलू, अब देखो ये लम आकर ये आखिर में नून को हटाता है। ये जो मैंने जमा की निशानी दो बताई थी ना उस दिन, कि भाई एक ये निशानी है ये, और एक ये है, ये जो ये वाली निशानी है ना, ये मैंने इसलिए बताई, वरना अगर जमा अपने अलग सूरत में हो, शक्ल में हो, तो इस सूरत में कभी भी जमा नहीं आएगी। जमा की असल सूरत क्या है? ये है, लेकिन ये तो पीछे कभी लफ्ज़ लम दाखिल होता है, कभी लफ्ज़ लन आता है, कभी लाई नहीं आती है, जिसकी वजह से वो उसके आखिरी जो ना वो हरकतों को डिस्टर्ब करता है। इसलिए हमने उस दिन आसानी के लिए बता दिया कि भाई ऊ भी आता है और ऊ ना भी, दोनों जो ना वो शक्लें आती है। तो जो ना जैसे आपने अभी पढ़ी कि फ़इल्लम तफ़अलू, ठीक है, वलन तफ़अलू वो तो आगे है, जब अभी आगे आ रहा है। तो ये बात समझ आई है। अब लम दो काम करता है, एक तो मीनिंग में चेंजिंग लाता है। अब मीनिंग में चेंजिंग का मतलब कि ज़माना माजी में, और जो ना मुस्बत को मनफी भी कर देता है। दो काम करता है, एक तो माजी में ले जाता है और मुस्बत को माने को क्या कर देता है? मनफी कर देता है। अब जैसे इसकी थोड़ी सी हम जो ना 2 3 4 लफ्ज़ की प्रैक्टिस कर लेते हैं, और माना भी जो ना वो आप हज़रात अगर करे तो ज़्यादा बेहतर है।
اب دیکھو یعلمو کے کیا معنی ہے؟ نہیں ترجمہ پورا ترجمہ کرے. یعلمو کے کیا معنی ہے؟ وہ جانتا ہے یا, اور لم یعلم اس نے نہیں جانا, اس نے نہیں جانا. اب دیکھو معنی اسی طرح اب یسمعو کے کیا معنی ہے؟ وہ سنتا ہے یا سنے گا. لم جب آیا تو معنی ہے اس نے نہیں سنا, اس نے نہیں سنا. اب یدخلو کے کیا معنی ہے؟ وہ داخل ہوتا ہے یا داخل ہوگا. لیکن جب لم آیا تو معنی کیا ہو گیا؟ وہ داخل نہیں ہوگا, نہیں ہوا. ٹھیک, دیکھو نا یہ اب اس کا مطلب ہے کہ الحمدللہ سمجھ آ رہی ہے. اچھا اگلا لفظ ہے لفظ لن. جی نہیں یہ پیش نہیں رہے گا. میں نے وہی کہا کہ دو جو ہے نا وہ دو چینجنگ کرے گا. ایک چینجنگ کرے گا معنی میں اور دوسرا چینجنگ کرے گا آخری جو ہے نا وہ لفظ میں. پیش ختم ہو جائے گا. نون جتنے بھی ہیں نا آخر میں یہ سارے نون چلے جائیں گے. ہم تو مثلا یعلم سے میں گردان پڑھتا ہوں, یعلم یعلمانی یعلمون تعلم تعلمان تعلمون. اب میں یہ پڑھتا ہوں تو اب اگر لم داخل کرتا ہوں تو لم یعلم لم یعلما لم یعلمو لم تعلم لم تعلما لم تعلمو. اب دیکھو یہ نون کو بھی ہٹائے گا اور آخر سے حرکت کو بھی ہٹائے گا, پیش کو بھی ہٹائے گا. اگلا ہے لفظ یہ لن. اب یہ دو کام کرتا ہے, یہ میننگ میں بھی اور آخر شکل میں بھی تبدیلی لاتا ہے. اب میننگ میں تبدیلی کیا لاتا ہے؟ میننگ میں تبدیلی ایک تو یہ منفی کر دیتا ہے, ایک کیا کرتا ہے؟ منفی. دوسرا یہ کہ مستقبل, دوسرا یہ کہ مستقبل, اور تیسرا یہ ہے تاکید. نفی سمجھتے ہیں جی, جو جوان ہے ان کو سمجھا رہا ہوں, جو بڑی عمر کے لوگ ہیں سمجھتے ہیں نفی یعنی معنی مثبت سے یہ منفی ہو جائے گا, نیگیٹو ہو جائے گا. اور تاکید ہے, تاکید کا مطلب یہ ہے کہ معنی میں سختی آ جائے گی. اور تیسرا یہ کہ چلا جائے گا کس میں؟ مستقبل میں. یہ تو جنت آئے گی اس میں معنی کے اعتبار سے چینجنگ. جیسے آپ کہتے ہو یہ وَلَن تَفْعَلُوا, یہ ابھی پڑھا نا, لم تفعلوا وَلَن تَفْعَلُوا. اب لن کا معنی ہے ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. اب یہ تاکید نفی کا مطلب ہے ہرگز نہیں, اور مستقبل کر سکو گے, تفعلوا تم. اب دیکھو یہ سامنے لکھا ہوا ہو تو تھوڑا سا آسانی سے سمجھ آتا ہے. اب یہ ہے لفظ تفعلون, تم سب کرتے ہو یا کرو گے. لفظ لن ہٹا دو تو تفعلون کا معنی کیا ہے؟ تم سب کرتے ہو یا کرو گے. لن آیا تو لن کے مطلب اب تاکیدی نفی ہے, ہرگز نہیں, تا تم اور فاعل لام کر سکو گے. اب یہ کر سکو گے میں چلا جائے گا, یہ جو کرتا ہے والا زمانہ ہے یہ اس سے کیا ہو جائے گا؟ نکل. اور یہ قرآن میں بہت ساری جگہوں میں ہے. آپ پہلا پارہ اٹھا لینا, پہلے پارے میں جگہ جگہ جو ہے نا وقالو لن تمسنا النار, لن تمسا, ہرگز نہیں چھوئے گی. مس دیکھو باقی سٹرکچر جو مادہ ہے نا, مادے کا آپ کو پتا ہے, مس کا معنی, فعل کا معنی, لن تمسا ہرگز نہیں چھوئے گی,
آگ نہ ہمیں. اب ہم ضمائر میں گئے نہیں ہیں, ضمائر میں جائیں گے انشاءاللہ, یہ شکل پوری بن جائے گی. پھر اسی طرح یہی یہود کہتے ہیں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ, لَن ہرگز داخل نہیں ہوں گے جنت میں. اب دیکھو, ہرگز نہیں داخل ہوں گے جنت میں, الا مگر من کان ہودن, وہ جو یہودی ہوئے, والنصارى والنصارى. سمجھ آئیے, لن لفظ لن کا جو مطلب ہے, جو چینجنگ ہے, تبدیلی ہے. اچھا, تبدیلی لفظ کے اعتبار سے, شکل کے اعتبار سے کیا کریں گے؟ یہ جب آتا ہے نا, یہ دیکھو, یہ کیا کر رہا ہے, آخر میں زبر دے رہا ہے, آخر میں. تو گویا کہ مضارع کی ہمارے پاس 3 شکلیں ہو گئی ہے. جو ہم نے پڑھا نا مضارع کی ہمارے پاس 3 شکلیں. ایک تو آخر میں زبر, جب زبر لگا ہوا ہے تو پیچھے اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ لن لگا ہوا ہے. یا آخر میں ہمارے پاس سکون ہے, جزم ہے. اگر جزم ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ پیچھے لفظ لم لگا ہوا ہے, اور اگر لم بھی نہیں ہے اور لفظ لن بھی نہیں ہے تو سمجھ لو کہ یہ جناب پیچھے عامل سے خالی ہے. تو اس صورت میں پھر یہ کیا ہوگا, پیش ہوگا. اب دیکھو, یہ تبدیلی کا سمجھ آ رہی ہے کہ یہ تبدیلی کیوں آ رہی ہے, کہ بھئی ایک ہی لفظ ہے, کہیں جو ہے نا ہم اس کو ایک شکل میں پڑھتے ہیں, کبھی دوسری شکل میں پڑھتے ہیں, کبھی یہ پیچھے کوئی چیز ہوتی ہے کہ جو اس کے شکل کو کیا کر رہی ہوتی, تبدیل کر رہی ہوتی ہے, اور کہیں کہیں معنی میں تبدیلی آتی ہے, کہیں نہیں آتی. تو یہ 2 تو ہو گئے, لفظ لم اور لفظ لن. اچھا, اگلا جو مسئلہ ہے یہ لا نفی اور نہیں کا ہے. یہ سمجھنے والا ہے. لا نفی, یہ بھی لا ہے اور یہ بھی لا ہے, یہ بھی لا ہے اور یہ بھی لا ہے. اچھا, اس کے معنی اور ہے, اس کے معنی اور ہے. اس کے معنی سیم یہی ہے لیکن نہیں لگے گا. نہیں سمجھ آئی؟ اس کے معنی سیم یہی ہے لیکن صرف بیچ میں یعنی کیا ہوگا, نہیں. مطلب ہے کرتا ہے یا کرے گا. جب لائی نفی ہو تو معنی ہو جائے گا نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا. اور لائی نہیں کا معنی ہے نہ کر, تو منع کرنا ہے, نہیں ہے. جیسے کہتے ہیں نا امر بالمعروف نہی عن المنکر, یعنی معروف کا حکم دینا اور منکر سے کیا کرنا, منع. تو یہ منع ہے, تو اس میں آرڈر والا ایلیمنٹ ہے. اب کیسے پتا چلے گا کہ یہ لا نفی ہے یا لا نہیں ہے؟ دیکھو, پہلے معنی تو سمجھ آ گیا نا, لا نفی اور لا نہیں, معنی سمجھ آ گیا. لا نہیں میں یہ ہے, مثلا یفعلوا پر ہم لا داخل کرتے ہیں تو لا نفی کا مطلب کیا ہے, وہ کرتا ہے. پہلے ہم کہتے تھے کرتا ہے, کرے گا, اب معنی ہے نہیں کرتا یا نہیں کرے گا. اور اگر لا نہیں ہم داخل کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نہ کر تو. اس میں فرق کدھر سے آئے گا؟ اچھا, یہ جب لا نفی داخل ہوگا نا, یہ صرف میننگ میں چینجنگ لاتا ہے, سٹرکچر میں کوئی چینجنگ نہیں آئے گی. جیسے اب مثلا یہ یعلم ہے, یہ سیم, بس یہ لگ جائے گا ادھر, کوئی فرق نہیں ہے. اولا یعلمون, اولا یعلمون, کیا یہ نہیں جانتے ہیں؟ دیکھو, اولا یعلمون, کیا یہ نہیں جانتے ہیں. اب دیکھو وہاں پر لا یعلم, وہ نہیں جانتے ہیں یا وہ نہیں جانا جانیں گے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اچھا, ادھر جب آئے گا لا نہیں, جب آئے گی لا, تو یہ آخر میں تبدیلی آئے گی. آخر میں کیا آئے گی؟ تبدیلی آئے گی. جیسے وہ لم کی وجہ سے آخر میں جزم آتا تھا, اس لا کی وجہ سے بھی آخر میں کیا آئے گا؟ جزم آئے گا. اگر جنا یہ جزم آ گیا تو سمجھ لو کہ بھئی یہ کیا ہے, یہ لائے. اب جیسے مثلا کوئی ایسا لفظ ہو کہ جو پڑھا ہو,
لا تزغ قلوبنا. دیکھو یہ لا تزغ قلوبنا. اب یہ دیکھو یہ لائے نہیں ہے, یہ لائے نہیں ہے. اگر یہ لائے نفی ہوتی تو یہ ہوتا لا تزیغ, یہ لا تزیغ ہوتا, یعنی آخر میں یہ اس کے اوپر کیا ہوتا. اب آپ سوچیں گے یہ یا کدھر سے ادھر آ گیا, بہرحال اس کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ پھر لمبا ہو جائے گا. اچھا, جو سمجھانے کی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ لائے نفی اور لائے نہیں میں جو فرق ہے, معنی کے اعتبار سے فرق یہ ہے کہ لائے نفی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ صرف مضارع میں حال اور مستقبل والا جو معنی ہے اس میں صرف نہیں لگا دیا جائے گا. معنی میں فرق آئے گا, سٹرکچر میں کوئی فرق نہیں آئے گا. سیدھا سیدھا آپ نے جو ہے نا مضارع کا صیغہ پڑھا ہے اس کے سٹارٹ میں لا لگا دو تو یہ نفی بن جاتا ہے. اور اگر نہیں بنانا ہو تو نہیں بنانے کی صورت یہ ہے کہ صرف جو ہے نا معنی میں فرق نہیں آئے گا, سٹرکچر میں فرق آئے گا, اور یہی دونوں کے بیچ میں فرق ڈالے گا. اور وہ سٹرکچر میں فرق کیا آئے گا, اگر آخر میں حرکت ہے تو وہ حرکت چلی جائے گی. کیا چلی جائے گی؟ حرکت چلی جائے گی. جی حرکت چلی جائے گی. اگر آخر میں نون ہے جس کو ہم نون اعرابی کہتے ہیں, یہ جو آخر میں نون ہے یہ نون اعرابی بھی کیا ہو جائے گا, یہ گر جائے گا. یہ نون اعرابی بھی گر جائے گا, یہ اس میں فرق کرے گا تو یہ لائے نہیں بن جائے گا. آج کا ہمارا سبق لفظ لم, لفظ لن, لفظ لا, اور یہ بھی لفظ لا لیکن ایک نفی ہے اور دوسرا نہیں ہے. یہ دیکھو اگر آپ اس میں تھوڑی سی محنت کر لینا, زیادہ نہیں, آپ 20 سے 25 منٹ لگا دیں اور آپ قرآن اٹھائے اور آپ قرآن اٹھا کے اس کی دو مثالیں لے کے آئے. قرآن میں ہے بہت ساری مثالیں ہیں, آپ دو مثالیں, تو آپ کا جو کنسپٹ ہے نا اگر تھوڑا بہت کوئی ہے اس میں تو یہ بالکل کلیئر ہو جائے گا. دیکھو جو ہے نا شاید مطلب ہے کچھ حضرات سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی عمر کے اس حصے میں جو ہے نا وہ کیسے کرے. دیکھو قرآن سیکھنے کے لیے جو ہے نا وہ عمر کوئی وہ نہیں ہے, کوئی حد نہیں ہے. عمر کے آخری صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو ظاہری بات ہے سارے بچے نہیں تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بھی ملی 40 سال. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم عمر لوگ تھے, آپ سے جو بڑی عمر کے تھے, آپ سے نیچے بھی تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سکھایا, بڑے کو بھی سکھایا, چھوٹے کو بھی سکھایا, اور انہوں نے سیکھا. اب ظاہری بات ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں وہی جتنا آپ کے جناب وفات کا فرق ہے اتنا دونوں کے عمر کا فرق ہے, اور وہ تقریباً سال جو ہے نا 1.5 سال کا ہی ہے. تو آپ نے سیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا بہت سارے صحابہ, اس لیے عمر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ جو ہے نا یہ تھوڑا سا قرآن کھول کے نا اگر آپ یہ اس کی مثالیں جو ہے نا لے کے آئے, پھر اگر جو ہے نا چلو بڑی عمر کے نہیں ہے تو یہ جو جوان بیٹھے ہوئے ہیں نا درمیان میں, یہ 2 3 4 جب آپ مثالیں لے کے آئیں گے آپ کا کنسپٹ کلیئر ہوگا, آپ کو سمجھ آئے گی, اور آپ کو میننگ بھی جو ہے نا وہ صحیح جو ہے نا سمجھ آئے گی. تو زیادہ نہیں, 2 مثالیں, اور قرآن بھرا پڑا ہے جو ہے نا اس سے. جیسے مثلا آپ پڑھتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا, دیکھو یہ تبدو یہ بھی صیغہ ہے کس کا, مضارع کا. یہ ان ہے نا, اس نے دیکھو آخر سے نون گرا دیا, ان تبدو ما فی انفسکم او تخفو, ادھر بھی نون گرا ہوا ہے اور یہ ادھر ان لگ رہا ہے جو پیچھے. یحاسبکم, یحاسب یہ بھی مضارع کا صیغہ ہے. فیغفر یہ بھی مضارع کا صیغہ ہے. وَيُعَذِّبُ یہ بھی مضارع کا صیغہ ہے. لمن یشاء, لمن کو ہٹا کے یشاء یہ بھی مضارع کا صیغہ ہے. وَيُعَذِّبُ یہ بھی مضارع کا صیغہ ہے. لمن یشاء یہ بھی مضارع کا صیغہ ہے. جو ہے نا وہ
فرسٹ پرسن کا ہے، سیکنڈ کا ہے، تھرڈ کا ہے، یہ نکالنا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کل پڑھا ہے مؤمنون، وہ جو اس میں فاعل والا سٹرکچر ہے جی، والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق، لا نہیں ہم تفریق کرتے ہیں۔ دیکھو امر والا صیغہ نہیں ہے، لا نہیں نفی ہے، کیوں؟ اس لیے آخر میں دیکھو یہ نفرق ہے، یہ نون وہی جو عطین والا، اب یہ اس کے ساتھ لا لگا دو تو دیکھو یہ اگر یہ والا ہوتا نا تو یہ پھر لا نفرق ہوتا، یعنی لا نفرق، اس کا مطلب ہے لا نفی ہے، لا نفرق ہم تفریق نہیں کرتے، بین احد من رسل وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، لا یکلف اللہ، لا نہیں مکلف بناتا ہے اللہ، یہ نہیں ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذ لا تؤاخذ، خذو نہیں ہے، اگر خذو ہوتا تو یہ لا نفی ہے، لا تؤاخذ نہ پکڑ تو نہ ہمیں، نہیں سمجھ آ رہی ہے، لا تؤاخذ نہ ان سینا او اخطأنا ربنا ولا لا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ دیکھو ایک رکوع میں یہ چیزیں نکل گئی نا، بس صرف ایک رکوع پڑھ لے، جو نکل آئے ایک رکوع پڑھ لے اس نیت سے۔ آپ ظاہری بات ہے قرآن کی تلاوت کرتے کرے، قرآن کی تلاوت کرے، ترجمہ پڑھتے وہ بھی پڑھے، آپ جناب 15-20 منٹ اس نیت سے پڑھے، 15-20 منٹ آپ اس نیت سے پڑھے۔ مجھے اللہ سے امید ہے کہ آپ کے رمضان کے اندر میں جناب وہ بڑا بول نہیں بولتا ہوں کہ جناب 100% جناب وہ بن جاؤ گے، لیکن نا قرآن کا اکثر حصہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اور آپ کو اندازہ ہو بھی گیا ہوگا کہ دیکھو یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، اور میں کوشش بھی کرتا ہوں مشکلات سے آپ کو کیا کر رہا ہوں نکال کے، جیسے ہم وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں اس طرح پڑھا بھی نہیں رہے، دوسرے بڑے آسان انداز سے کہ کہیں جنا مشکل نہ پیش آئے۔ اور آپ کے لیے میرے خیال میں عمر کے اس حصے میں یہ کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، سمجھنا مشکل نہیں ہے، بس تھوڑا سا اس کی پریکٹس کرے 10-15 منٹ تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔